السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے عید الفطر کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج آزاد جموں کشمیر کے گورنر اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم اور اسی طرح گورنر، تمام صوبوں کے گورنر اور بالخصوص گلگت بلتستان کے گورنر سے بھی خصوصی ٹیلی فونک رابطہ کیا، عید کی مبارکباد پیش کی اور آنے والے دنوں میں جو حکمت عملی ہے اس حوالے سے بھی، اور ایک خیر سگالی کا انہوں نے پیغام بھی دیا۔ گورنر سندھ کو انہوں نے خصوصی طور پر فون کرتے ہوئے سندھ کی عوام اور جو حکومت وقت یا وفاقی حکومت کی جو ترجیحات ہیں اس کا ذکر بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ سندھ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ اس حوالے سے آج وزیر اعظم کا یہ ایک مصروف ترین جو ہے وہ دن گزرا، اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو صدر ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیلی فون کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم کا جس طرح کل مختلف وزرائے اعظم اور صدور سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور میانمار میں جو بدترین تباہی ہوئی ہے، زلزلے کی جو آفات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس حوالے سے امدادی اشیاء کا اس کی بروقت جو ہے وہاں جو رسائی ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت 8 لاکھ سے زائد افغان شہری جو ہے یا جو سٹیزن ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ کارڈ ہولڈرز بھی اس میں شامل ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی افغان شہری یہاں پہ موجود ہیں جو کہ نیٹو اور امریکہ جیسے ممالک کے ویزے کے انتظار میں ہیں۔ ان کو بھی کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اگر بروقت ان کو ویزا نہ ملا تو ان کو بھی افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے جتنی میزبانی کرنی تھی اور جتنی ہم نے محبت اور جو قربتیں دکھائی اس کا جو ہمیں صلہ ملا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اب ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اپنے اپنے وطن کو واپس جائیں اور وہاں پر آپ آباد ہوں، کیونکہ اب وہاں پہ امن ہے۔ اور پاکستان مزید واضح طور پر پیغام دے چکا ہے کہ ابھی ہم مزید اس میزبانی کا شرف حاصل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو خمیازہ اور نقصان اب تک ہمیں ہوا ہے اور جو ہماری مسلح افواج اور جو ہمارے فوجی جوانوں پر حملے ہوئے ہیں، ایون کہ اس حد تک بھی ہوا کہ بارڈر فورسز نے بھی چمن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ کی ہمارے ایف سی کے اہلکاروں پر۔ بہت سارے واقعات ہیں، آج کے دن ہم اسے نہیں یاد کرنا چاہتے۔ عید الفطر کا دن ہے، افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ ہمارے دل میں ان کی عزت، پیار، محبت اور احترام رہے گا، لیکن اپنی کیپیسٹی ایشوز زیادہ ہیں، اپنے کچھ مسائل بھی ہیں ہمارے جن کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا۔ پھر ایس آئی ایف سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کے حوالے سے بھی ہم آج پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد 8-9 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کا کیا اکنامک امپیکٹ آیا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر جو تحفظات تھے، ٹریڈرز کے تحفظات تھے یا جو ہمارا سرمایہ کار طبقہ ہے اس کے جو تحفظات تھے وہ کس حد تک دور ہوئے ہیں، اور ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ مہمانوں کا اپنا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ فہیم سردار صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ فہیم سردار صاحب۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہر دل عزیز، ہمارے سینئر صحافی، تجزیہ کار، مصنف، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور نعیم اللہ یوسف زئی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار، آج اپنے گاؤں میں عید منا رہے ہیں، لیکن پی ٹی وی کو آپ نے خصوصی وقت دیا ہے، ہمارے ساتھ بھی آج آپ عید منائیں گے۔ نعیم اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فہیم سردار صاحب سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عید کا دن سب سے پہلے ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے آپ کا عید کا دن کیسا گزرا، پہلا دن اور آج خاص طور پہ دوسرا دن؟ پہلا دن جی بس تو آج کا تو عید کا دن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عید ڈن جی، لیٹس گیٹ بیک ٹو ورک، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہتے ہیں وہ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے آج بھی آپ آفیشیل ڈریس میں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ کی اسپرٹ اور آپ کی کمٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیر میری یہ سوچ ہے، تو عید پہ یہ ہے کہ جی بس وہ روٹین، لوگوں سے ملنا، اور پھر میں کہتا ہوں اگلے دن نارملائز کر لیں۔ اچھا، یعنی عید کی جو وہ شدت ہوتی ہے، ویسے پوچھتے نہیں تھے نا، آج موقع ہے، یہ عید کی جو شدت ہوتی ہے، مطلب یہ پہلا دن ہوتا ہے اور نماز کے بعد بس جب آپ اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں یا قبرستان جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد شاید یہ آہستہ آہستہ مان پڑ جاتا ہے۔ جی ڈیفینیٹلی، اور آئی مین ہم نے وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو ورک نا، ہمارے ملک میں بس ہو گیا ہے، رمضان بھی گزر گیا ہے، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ آج ایس آئی ایف سی ڈسکس کرنا ہے، آج اکنامکس ڈسکس کرنی ہے، افغان مہاجرین، سو یہ بھی چیزیں بہت اہم ہیں۔ عید اچھی گزر گئی، شکر ہے اللہ کے رحم و کرم سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں سب کی عید اچھی گزرے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، فہیم سردار صاحب، ڈاکٹر صاحب کی طرف تو میں آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ بیوی اور ٹی وی کا بھی ایک رشتہ ہے نا ہمارا اور آپ کا، خاص طور پہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کیا حالات ہیں، ہم بولتے ہیں بھائی
ٹی وی ہے یا بیوی ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے کوئی کلیش تو نہیں آتا؟ نہیں کلیش نہیں آتا, اور چیزیں درمیان میں ڈال دیں نا, ایکسرسائز ڈال دیں, اچھا کتابیں swimming ڈال دیں, باقی سوئمنگ ڈال دیں, لکھنا پڑھنا وہ بھی ڈال دیں, تو سب چیزیں چلتی ہیں جی. اٹس اے پارٹ آف لائف, آل آف دیز تھنگز آر پارٹ. کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ عید ختم ہو گئی, یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ بس اب خوشی کا ایک دن تھا, بس اب خوشی نہیں ہوگی, کیا یہ اس کا پیغام ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب خوشی برقرار رہے گی, اور ساتھ ساتھ کام میں بھی خوشی لانی ہے. ہم پاکستانی جس دن کام میں خوشی لے آئیں گے نا, ہم زیادہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, میں اپنے جو موضوعات کی طرف تو آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, عید کا دن پہلا کیسا؟ وہ تو مجھے پتہ ہے, عید کے پہلے دن تو آپ نے کہا بھائی آج میں روح نہیں چڑھا. ٹھیک ہے, نہیں میں تو آن ایئر تھا. نہیں آپ آن ایئر تو تھے, لیکن آپ یہاں آن ایئر نہیں تھے نا, آپ اسکائپ پہ برائے جوان تھے. تو یہ بتائیں عید کا دوسرے دن آ کر پی ٹی وی کیسا لگا؟ دیکھیں بات یہ جیسے سردار صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ بات ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں انوائرمنٹ کام کا رہنا چاہیے, بالکل, لیکن گھر کا بھی حق ہے اور اپنے عزیز اور اقارب ان کا بھی حق ہے. جیسے پہلا دن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کے یہاں لوگ وزٹ کرتے ہیں, اور دوسرے دن کہ آپ کا بھی دل چاہتا ہے نکلنے کو, آپ چلے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ریلیکسیشن تو ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں نے ذرا سا ان سے فرینک ہونے کی کوشش کی کہ اتنا میکینیکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر کام کا جذبہ رہنا چاہیے. جیسے آج صبح میری مثال تو آپ نے کبھی نہیں دینی, ہم نہیں دینے لگے کوئی. صبح 5 بجے آپ کی مثال دوں. اچھا چلیے پہلے آپ کی مثال تو یہ ہے نا کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور کہیں گے ووٹ دو. تو 5 بجے میری آنکھ کھلی, تو میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگی نہیں. اچھا, اور ایک نئی لڑکی آئی ہے آپ کے, یعنی جو شوبز میں جو مزاحیہ پروگرام کرتی ہے, اس کا نام ہے اکاشا گل اشرف. صحیح, یعنی بالکل نئی انٹری ہے, لیکن وہ جو آپ کے بازاری مزاح چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ بہت, اور خاص طور پہ انڈیا کی نقل میں بہت ہی گھٹیا مزاح ہے, اس میں ایک نئی انٹری ہے, انٹلیکٹ بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور اس نے بہت یعنی مزاح پر کمپرومائز کیے بغیر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے. اچھا اچھا, جیسے تبھی آپ کی آنکھ نہیں لگی. جیسے کچھ عرصے پہلے ٹھیک ہے, ایک نظم آئی تھی سوشل میڈیا پر, ایک کوئی انتہا پسند کی, کہ بچیوں کو اسکول مت بھیجو وہاں ڈانس ہوتا ہے نا. اس کو اس نے موضوع بنایا مزاحیہ پروگرام میں, آپ دیکھیے. ٹھیک ہے, تو مجھے خیال آیا کہ اگر ایک نوجوان لڑکی مزاحیہ پروگرام میں اتنی محنت کر کے یہ موضوع لا سکتی ہے تو مجھے لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, تو وہ میں نے پھر صبح ایک کالم لکھا, واہ اس کے بعد سویا. اچھا, یعنی یہ آپ کی عید یہ کام ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم اللہ صاحب آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری؟ یہاں پہ تو سارا دن جناب آ جائیں اسکائپ پہ نیوز شیئر کریں, اچھا جی وہ گروپ کے اندر یہ تمام تر لوازمات تو آپ نے پوری کی ہیں, جو عید کی لوازمات ہوتی ہیں بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, وہ لوازمات پوری کر سکیں. کیونکہ تو میں یہاں پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, کیونکہ بچوں نے تھوڑا بہت گلا مجھ سے کیا, سب سے کیا ہوگا کہ ابا جی یا ڈیڈی آپ کم از کم عید والے دن تو ہمیں ٹائم دیا کریں. کیا ایسا کوئی آپ کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو اور شرکا کو اور دیکھنے والوں سب کو عید مبارک. اور یہ جو آپ سے گلا ہوا ہے یہ ہم سے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن خوش قسمتی سے اس عید پہ میں گھر آیا ہوا ہوں, تبھی کہہ رہا ہوں اس وجہ سے یہ گلا تو ختم ہے, تو ان کے ساتھ ہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ پوری کر رہے ہیں. لیکن یہ پلس پوائنٹ ہے کہ چونکہ اپنے حجرے پہ ہیں, اپنے بیٹھک پہ ہیں, تو یہاں پہ مہمانوں کی تواضع بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, رشتہ داروں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, تو تھوڑا سا الگ ہے. ورنہ تو عموماً وہی آفس میں آپ کو پتہ ہے آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور لگے ہوتے ہیں ہم خبروں میں, پروگرامز میں. تو اس بار عید یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے میری, کہ گھر پہ ہیں, اپنوں کے ساتھ ہے, اور دوستوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہے کافی عرصے کے بعد. اور تو ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں کیوں, تفریحی مقامات تو نعیم بھائی سارے تفریحی مقامات تو آپ کے ارد گرد ہیں, تو ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, فہیم صاحب کو, ہم بھی آئے. جگہ تو بتائیں سر, بتاتے ہیں جگہ بتا دیں سر. میں مزید یہ کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا کہ اب اسلام آباد اتنا دور نہیں ہے, پروگرام ختم کر کے تینوں بیٹھ کے آ جائیں. بہت اچھا موسم ہے, بہت اچھا موسم ہے, اور اچھا خوشی کی بات یہ ہے اور انتظامات بھی اچھے ہیں. اچھا نعیم یوسف زئی صاحب, دو سوال میں آپ سے بڑے عام یہاں پہ کروں گا. ایک تو امن و امان کے حوالے سے, کیونکہ
وزیر اعظم نے بھی خیبر پختونخوا کے گورنر کو ٹیلی فونک ان سے رابطہ کیا ہے، خیبر پختونخوا کے امن کے حوالے سے خیر سگالی کا پیغام بھی انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے عید کی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ میں بلوچستان کی تو بات کروں گا، لیکن آپ ذرا خیبر پختونخوا کے حوالے سے عید الفطر کی جو گہما گہمی ہے وہ کس طرح آپ نے دیکھی ہیں؟ لوگ تو ایسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ماند پڑ گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ لوگ یہ پروپیگنڈا ہی ہے، یہ ایک جھوٹ بھی ہے، یہ ایک سازش بھی ہے، کیونکہ میں اپنی بات بتاؤں آج، کل تو ہم نکلے نہیں دوستوں مہمانوں کی اور رشتہ داروں کی وجہ سے، آج میں خود ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے مدین تک گیا ہوں، بحرین کے قریب تک گیا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ ٹریفک پولیس کڑی ہے، عام پولیس بھی کڑی ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے آپ یقین کریں اتنے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں باہر کے، سوات سے باہر کے، اسلام آباد، انٹیریئر پنجاب، پشاور، جتنی بھی سیٹلڈ ایریا ہے ان سب سے، کہ ان کو بہت بہترین طریقے سے ان کا ٹریفک نظام بھی ہے۔ ایون کہ میں ایک مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوٹلز میں جگہ نہیں مل رہی، پہلے سے ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے لوگوں کے لیے، یعنی امن کی بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے آئی ہے۔ تو اچھا نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، کیونکہ میں بلوچستان کے حوالے سے پھر خود بھی تھوڑی سا اس کا ذکر ضرور کروں گا، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی مقیم افغان سٹیزن کچھ کارڈ ہولڈرز بھی اس میں شامل ہیں، 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی گورنمنٹ کی جانب سے، اور یو این کے جو خاص طور پر ادارہ برائے انسانی حقوق ہے اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد 8 لاکھ سے زائد جو ہے غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے، کیونکہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ اوور برڈن ہے اس وقت صورتحال؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ تعداد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس میں کسی بھی طریقے سے پہلے بھی اور مختلف طریقوں سے لوگ آتے رہے ہیں، اور یہ مطلب آپ نے جو انٹرو میں ایک بات کی کہ اب ہم اور مزید برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ ہے، وجوہات یہ ہے کہ آپ ایک عرصے تک مطلب 2-3-4 دہائیوں تک آپ مہمان نوازی کریں، ان کے لیے تعلیم کے، روزگار کے اور دیگر جتنی بھی مواقع ہیں وہ بھی فراہم کریں اپنے پاکستانی سٹیزنز کی طرح، اور اس کے باوجود بھی وہاں سے آئے ہوئے کچھ عناصر، کچھ شرپسند ایسے ہو کہ وہ آپ کی اسی ملک میں جہاں پہ وہ کھاتی پیتی بھی ہیں وہاں پہ سچویشن کو، حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تو ایک حد ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ حالات کو حالات آپ دیکھیں، آپ کاروبار میں دیکھیں، آپ امن و امان کی صورتحال میں دیکھیں، آپ کے بارڈرز پہ یا جو دیگر اضلاع ہے یا جو ابھی ریسنٹلی زم اضلاع ہے وہاں پہ ابھی تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنی بھی دہشت گردی کے منظم یا غیر منظم چھوٹے بڑے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، تو اس پہ تمام تر جتنی بھی ہے اس کی جڑیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ افغانستان سے ملتے ہیں، وہاں کی سرزمین سے ملتی ہے، جس کا بار بار حکومت پاکستان نے ان کو باقاعدہ ثبوت بھی دیے ہیں، ہمارے وفود بھی گئے ہیں، اگر وہاں سے لوگ آئے ہیں، اتھارٹیز آئی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ساری انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، انہوں نے وہ اپنا ایک وقت گزارا ہے، اس کا ایک فائدہ لیا ہے، اور اس فائدے کو لے کر وہاں پر وہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے، میں یوز نہیں کرنا چاہوں گا، نمک کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس میں وہ لوگ بہت زیادہ شامل ہے، جس جنرل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ صرف اور صرف پروپیگنڈا اٹھائے، ورنہ اگر آپ اچائی کی طرف آئیں تو کتنی اچائیاں اور خیر وہ میں دوسرے اس میں جو ہے راؤنڈ میں یوسف زئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، واشنگ مشین میں وہ لسیاں بنا کے سارا دن پیتا رہتا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ فہیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ مجھے بتائے کہ یہ اوورآل جہاں تک بات کی جاتی ہے، ہمارے بھائی ہیں نو ڈاؤٹ، بڑا میرا تعلق بلوچستان سے، ہم نے بڑے قریب سے ان لوگوں کو دیکھا، انہیں ہم نے ویلکم کیا، ایسی حالت میں ہم نے انہیں دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پھر انہی لوگوں کو ہم نے اپارٹمنٹس بناتے ہوئے دیکھا، پھر انہی لوگوں کو ہم نے بڑی اچھی عیش و عشرت والی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی پاکستان میں رہ کر ہماری مسلح افواج، پاکستانی قوم، ایک مخصوص جو ہے وہ پنجابی کس کا نعرہ لگانا، یہ سارا کچھ ہم نے بھگتا، اور کیا اب جواز رہ گیا ہے یہاں رہنے کا؟ لیکن اس کو ہسٹوریکلی دیکھنا پڑے گا، ان کو ہمیشہ سے ایک اختلاف تھا، یہ روسیوں کے آنے سے پہلے کی بات ہے، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اگر وہ میں نے ریزولوشن پڑھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ہمارے خلاف ووٹ کیا تھا، انہوں نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے ڈیورنٹ لائن کا کہا تھا کہ جی ابھی وہ
ابھی اس پہ کوئی تسلی بخش بات نہیں ہوئی تو اس کی ہم ووٹ خلاف دے رہے ہیں، اور یہ بہرحال ہمیں ساری باتیں پتہ ہے. لیکن جو جیو پالیٹکس بھی جو چل رہی ہے نا اس وقت، اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ کیوں امیر عبد الرحمان کا جو معاہدہ تھا، جو کابل کنونشن تھا، اس کو کیوں یہ بیان نہیں کرتے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کون تھا اس کے اندر؟ کس نے یہ سارے فیصلے کیے تھے ڈیورنگ لائن کے؟ کنوینئنٹ نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے جی کہ آپ نے نیریٹو ایک بلڈ کرنا ہوتا ہے نا جی. کسی کو تو بلیم کرنا ہے. اگر پاکستان ہر چیز کے لیے رسپانسبل ہے تو پھر پاکستان سے زیادہ اچھی دوستی رکھیں. مطلب سمپل سی لاجک ہے نا. اگر پاکستان اتنا ہی برا ہے جو نہیں ہے، وہ جو یہی لفظ یوز کرتے ہیں نا ہمارے لیے، کابل میں یہی الفاظ یوز ہو رہے ہیں نا ہمارے بارے میں، بہت عجیب عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ہم ٹی وی پہ نہیں بول سکتے، اس طرح کے جملوں کسے جاتے ہیں. تو اس میں اٹس آل اے نیریٹو. ٹھیک ہے جی. اور اب وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جیو پالیٹکس میں کہ روسیوں کو پاکستان نے تو نہیں بلایا تھا نا. بالکل. ٹھیک ہے جی. امریکنوں کو تو پاکستان نے نہیں بلایا تھا نا. سو مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان ایک بھائی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک ہے، کوئی بھائی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو نہ چلیں، آپ موسٹ ویلکم، خود کریں اپنا جو کچھ کرنا. یعنی ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات بجا ہوگی کہ آپ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں چاہیے، آپ ہمیں نقصان نہ دیں جی، بڑی مہربانی. اور ہم یہی چیختے رہے کہ ہم نے 80,000 لوگوں کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس میں میجورٹی میں جو ہے لوگ آپ کی جو ہے ملوث پائے گئے. ساڑھی جان چھڈو. جی ہاں، ساڑھی جان چھڑو. اس میں جی میں ایک ٹرم یوز کرنا چاہوں گا جب ہمارے نیریٹو میں آنا شروع ہو کہ وی ہیو ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. دس از ناٹ اے جوک. کوئی ملک یہ چیز It برداشت should be. وی ہیو ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ. اور پاکستان نے جو پاکستان کی جو ڈیسٹنی ہے، جو پاکستان کا ایکچوئل مشن ہے، ہم اس کو بھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. وی ہیو ٹو بی بردرلی، وی ہیو ٹو بی ہیلپ فل. سب کچھ ہونا چاہیے. آج پاکستان نے وہ برما کے لیے بھیجا ہے ان کے ارتھ کویک کی ریلیف کے لیے. سو پاکستان از اے فرینڈلی نیشن، لیکن وی آلسو ہیو ٹو بی چند پوائنٹس پہ وی ہیو ٹو بی ویری ہارڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے بھی ڈیفینیٹلی سامنا کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. ہم سب کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، ہم نے بہت اچھے لوگ بھی دیکھے ان کے اندر جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کر کنٹریبیوٹ بھی کیا، اور آج بھی بڑے ہمارے، ایون کہ میرے یوسف زئی صاحب کے، آپ کے بھی ہوں گے، بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، آج تک بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے. چند لوگ جو باہر ملکوں میں جا کر، جن کی اردو بھی بڑی آپ کو اچھی نظر آتی ہوگی، جو یہاں پڑھ وڑھ کے تعلیم حاصل کر کے پھر وہ جا کر وی لاگ بھی اردو میں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان مخالف باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں اس کو کنڈیم، یہاں جو افغان مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں یا جو افغانی یہاں پر ہیں، وہ بھی اس کو کنڈیم نہیں کرتے. یہ ہمارا گلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، اتفاق ایسا ہے کہ رات سید جمال الدین افغانی کی کتاب تاریخ افغانستان میں نے اس کے کچھ حصے دیکھے ہیں. اس میں افغانوں کی جو ٹریٹس ہیں، جو ان کی یعنی مزاج کی خوبیاں ہیں، وہ انہوں نے بیان کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جمال الدین افغانی اقبال کے ہم اثر تھے، بالکل، اور بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے افغانستان کی تاریخ میں ان کے مزاج کو ڈسکرائب کیا ہے کہ احسان فراموش ہیں، کینہ پرور ہیں، اور اب ڈسپیوٹ کو کبھی ختم نہیں کرتے. ایون یہ کہ خود کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں. یہ جمال الدین افغانی نے لکھا ہے. اگر ہمارے بارے میں اقبال کوئی بات لکھیں تو وہ قول فیصل ہوگی. اقبال جتنا اپنی، وہ تو پوری دنیا کو جانتے تھے، لیکن جتنا اپنی قوم کو جانتے ہیں، اگر اقبال کو ہم ڈینائی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی معاملہ جمال الدین افغانی کا ہے. جمال الدین افغانی نے اپنی قوم کے بارے میں یہ کہا ہے، اور پھر ہم نے اسے بھگتا ہے. کیسے؟ پچھلی صدی کے ابتدائی 2 دہائیوں کے دوران جب تحریک خلافت چلی، تو اس وقت اس کو دارالفساد قرار دے کر ہندوستان کو ایک جذباتی فیصلہ تھا ہمارے لوگوں کا، بزرگوں کا، ہجرت کی، اور سرحد نہیں کھولی افغانستان نے. اور جو افغانستان میں چلے گئے ان کو ذلیل کر کے افغانستان سے نکال دیا گیا، اور وہ ایک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ برباد ہو گئے. ورنہ ہندوستان کی پڑوسی ملک افغانستان جو ایک مسلم ملک ہے، اور ایک برادر قوم کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اب آپ یاد کریں ان کی جمال الدین افغانی نے جو ٹریٹس بیان کی ان کی، یہ تاریخ میں ہوا. اور جو 40 برس پہلے یا 45 برس پہلے جب سوویت یونین آیا، جس کا ابھی سردار صاحب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں اسے دعوت دی تھی، وہ آیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ افغانستان کی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے، اسے برقرار رہنا چاہیے. تو اس مرحلے پر ہم نے دل کے دروازے بھی کھول دیے، اپنے ملک کے اور گھر کے دروازے بھی کھول دیے. اور سردار صاحب کو بہتر معلوم ہوگا کہ اس وقت
اگرچہ یہاں یعنی جمہوری حکومت نہیں تھی، لیکن اس حکومت نے افغانوں کے لیے بزنس پورے ملک میں کھول دیا اور ان پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، بغیر ٹیکس کے پورے ملک پہ حکومت کی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ابھی ہمارے بھائی سلیم کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد ہم نے انہیں بلڈنگز کا مالک ہوتے دیکھا اور ایک یعنی ایمپائرز کھڑی کی. وہ کیسے کھڑی کی؟ وہ پاکستان نے اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کر ان کے لیے مواقع فراہم کیے. ان مواقع، اچھا ایک تو یہ ہوا، پھر آپ نے ایک سپر پاور کے ساتھ یعنی آنکھیں لڑا کے کھڑے ہو گئے، پھر دوسری سپر پاور کے ساتھ بھی آپ کو آنکھیں لڑانی پڑی آپ کی خاطر، اور آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بالکل. ہمارے بچے شہید کیے گئے اسکولوں میں، ہمارے مساجد میں، ہمارے مقابر، ہمارے گھر بازار، کیا بچا ہے؟ اور اس وقت یعنی ہماری فوج، یہ ہمارے بچے ہی ہیں نا، ہمارے پولیس، ہمارے شہری عام لوگ. آپ ڈاکٹر صاحب ایک بات نہیں سمجھتے کہ تھوڑا بہت ہمیں جائزہ اور خود احتسابی کے عمل سے بھی گزرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو پشاور کا مینا بازار ہے، ہاں جی، اس کے اندر دھماکہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. بالکل ہے نا، قصہ خانی بازار کے اندر، قصہ خانی بازار میں، کراچی میں، جی ہاں، بوری بازار، بنو مساجد میں، لاہور میں، داتا دربار، بالکل. کون سی جگہ ہے جو بچی ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ہم خود احتسابی کے عمل سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا؟ کچھ اپنے تلخ حقائق کو سامنے رکھ کے مستقبل کے لیے راہیں بھی ہموار کرنی ہوگی اور سچائی پہ بات کرنی ہوگی. جو کنٹریبیوشن پاکستان کا رہا اور سوویت یونین وار کے دوران جو پاکستان نے خمیازہ بھگتا، وہ جو ایک پازیٹیو ہم نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا، ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا تھا، وہاں کے لوگوں کو تو چند مٹھی بھر عناصر نے جو ہے وہ بہکا دیا. ان کو حقائق مسخ کر کے توڑ مروڑ کے پیش کیا، ان کو حقائق بتائی ہی نہیں. کہ جیسے میں نے امیر عبد الرحمن کا ذکر کیا ڈیورنڈ لائن کا، پھر وہ جو کابل جرگہ ہوا تھا، لوئی جرگہ اور کنونشن ہوا تھا، اس کا تو انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سائیڈ ہم اس طرف ریلیکس رہے اور ہم نے کہا نہیں یہ خود ہوگا، لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس پہ بہت کام کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو، افغانیوں کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ان کے لیے جب دل کے دروازے ہم نے کھول دیے تو اب یعنی دو ملک ایک قوم ہو گئی ہے نا، ہماری ڈیسٹنی ایک ہو گئی، ہمارے مفادات ایک ہو گئے. اور ہم نے جب سب یعنی اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو دے دینا کوئی معمولی بات ہوتی، لوگ ایک گھر میں نہیں یہ کام کرتے. تو یہ جب کام کیا تو یہ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو ایک اسپرٹ ہے یہ وہاں منتقل ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارا خیال درست نہیں تھا. تو اس مرحلے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہماری کوتاہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، 40-45 برس گزر گیا. اگر آج بھی احساس ہو رہا ہے تو بہت ٹھیک ہے، دیر آئے درست کوئی آئے. حرج نہیں. نہیں ملا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح میں نے اس ڈیورنڈ لائن کا ذکر کیا، جس کو ہمارے اکثر جو نادان دوست ہیں افغانی وہ نہیں پڑھتے ہیں، امیر عبد الرحمن کے اس پورے جرگے کو، پھر اس کابل کنونشن کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے یہ ڈیورنڈ لائن کا فیصلہ کیا، کون کون اس میں بیٹھا تھا. اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں پھر تو ہمارے پاس اور بھی کچھ باقی ہے، وہ پھر ہم اس کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ہم خیر میں یہ نہیں کہنا چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے، جا کر اس کابل کنونشن کو دیکھ لیں کہ کون کون سے ایریاز اسپیسیفائی کیے گئے تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا ایک نیگیٹو امیج دکھایا جا رہا ہے، ایک غلط تاثر پیش کیا جا رہا ہے؟ او جی ان کو نکال رہے ہیں یہاں سے، در بدر کر رہے ہیں، او جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ تو ہم نے نہیں کہا نا کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے آپ یہاں سے نکل جائیں. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کریں گے، ان کا کام یہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، افغانستان کے معاملات جو ٹھیک نہیں ہو رہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ آپس میں اس چیز کو پر متفق ہی نہیں ہے کہ وہاں کے حالات اچھے ہو، کیونکہ وہاں کے وارلارڈز اور وہاں کے کچھ اور عناصر جو ہے ان کا خیر بے خیری میں ہے کہ افغانستان میں ہو. اس طرح جن عناصر کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ اس انخلا کو، ان لوگوں کی نکالنے کے عمل کو ایک غلط تاثر دے رہے ہیں، منفی رجحان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی ہے اس کے پیچھے. دکانیں اس چیز پہ چل رہی ہے، ان کی دکانیں اس چیز پہ چل رہی ہے کہ وہ پاکستان میں ایک ایسے نیگیٹو پوائنٹ کو اٹھائیں کہ جس پہ ان کو ویوز آئے، ان کی پذیرائی ہو، ان کو کچھ باہر کے آپ کو پتہ ہے راؤنڈ کرائے جائے، ٹورز کرائے جائیں، تو اس طرح کے عناصر ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ معاملہ جیسے آپ نے ڈیورنڈ کا ذکر کیا،
اس کو ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے جو افغانستان کے اپنے حکمرانوں کے لکھ کے گئی چیزیں ہیں اور اپنے مشران نے یہ فیصلہ کیا تھا. ہمارا کون سا پاکستان کا کوئی بندہ وہاں پہ موجود تھا یا اس خطے نے نمائندگی کی تھی؟ جی ایسا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ خود بھی اور یہ لوگ بھی وہ پوائنٹ اٹھائیں گے جس سے کوئی پاکستان کی بدنامی ہو جائے. صرف ان کا کام یہ ہے اور یہی وجہ ہے آپ نے آگے جانا ہے. آپ نے اپنے ملک کو ابھی جو طالبان کی حکومت ہے اگر اس کو بھی آپ نے ریکاگنائز کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے اور اس میں پاکستان نہیں ملا یوسف زئی صاحب وہ کہتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں ترابد توبہ. اب ریکگنیشن جانے وہ خود جانے ان کے جو ایسٹس کو فریز کیا تھا اس کو انفریز کرنے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے. موسم سرد ہو گیا ان کی امداد کریں, ان کے پاس پیسے نہیں ان کی امداد کریں, ان کو ریکگنیشن دیں, پھر دوحہ میں بیٹھ کر ان کے مذاکرات کروائیں. اب بس نہیں ہو گئی. بالکل آپ نے جو خود احتسابی والا لفظ یوز کیا اس کو میں اس طرح سے لوں گا کہ پاکستان کو بھی آپ اس حوالے سے 40-45 سال میں اگر آپ نے اتنا کچھ کیا اور آپ کو اس کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ وہاں کی سرزمین کو باقاعدہ کلعدم ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے, اس پہ کچھ نہیں کہا جا رہا. آپ ان کو ایویڈنس دے رہے ہو, باقاعدہ بتا رہے ہو کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہی اٹیکس کیے, پھر وہ نہیں کر رہے. تو پاکستانی اسٹیٹ کو بھی پھر اپولوجیٹک اپروچ نہیں اپنانا چاہیے. پھر جس طرح یہ فیصلہ کیا ہے انخلا کا, اس طرح سے مزید بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ آپ کی اور میری تحفظ کا ہے. ہمیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ہیں. ہمارے یہاں پہ امن و امان کا اچھا ماحول بنا کے ہمارے بچوں اسکول جائیں, یونیورسٹیز جائیں, کالجز جائیں, کاروبار پلے پھولے, روڈز اوپن ہو, بازار اوپن ہو. ذمہ داری ان کی یہ ہے. تو آپ اس حوالے سے خود احتسابی میں یہی کہوں گا کہ ایک اپولوجیٹک اپروچ سے نکل کر یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے, پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن پاکستان نے عموماً وہ. اچھا یوسف زئی صاحب اس کو تھوڑا میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ تھوڑی ہم نے SIFC کے حوالے سے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نقطہ اس کو بھی بیان کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اور اس کے بعد متعدد بار انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ نورستان میں نہیں ہے, پکتیا میں نہیں ہے, پکتیکا میں بھی نہیں ہے, انہوں نے کہا کنڑ میں بھی نہیں ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, بکھری ہوئی آبادیاں ہیں اور اس طرح کے سنگلاخ پہاڑیاں ہیں اور یہ سب کچھ ہے. یہی بات جو ہے حامد کرزئی کہہ چکا, یہی بات اشرف غنی نے بھی کی. تو جب آپ کی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر جب وہاں سے دہشت گرد آ کے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, ہم جوابی کارروائی کہتے ہیں, تو پھر آپ کو ساورینٹی یاد آ جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ جب یہاں پہ حامد کرزئی کی حکومت تھی, پھر اشرف غنی کی حکومت تھی, یہاں پہ ناٹو بیٹھی تھی, تو یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ افغانستان کے 60% علاقوں پر تو ہمارا قبضہ ہے اور باقی پہ یہ ہے کہ وہ ناٹو وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں آپ کی ریٹ ابھی نہیں ہے اور ان کی بھی نہیں ہے تو پھر کس کے ریٹ ہے؟ ریٹ انہی کی ہے. لیکن اصل میں بات ہے مفاد کی, اور مفادات یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ جتنے بھی افغانستان میں معاملات خراب ہو تو وہاں پہ یہ چند عناصر ہیں, کچھ گروپس ہیں, بھلے وہ TTA کی شکل میں, بھلے لینڈ کی شکل میں, یا کچھ سیاستدانوں کی شکل میں, ان لوگوں کے بازار دکانیں جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہے گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہو. ورنہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد ان کو ایک موقع دیا گیا. آپ نے ان کے اولسی جرگے اور لوہے جرگی کی بات کی, تو ان کے ایک موقع دیا گیا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کریں, اور انٹرا افغان ڈائیلاگ میں آپ بیٹھ کے باقاعدہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں کہ اب افغانستان کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. آپ نے اس کا حال دیکھا, کتنے عرصے تک وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ چلے لیکن کسی چیز پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ اگر وہ نقطہ صرف افغانستان کی امن کا ہوتا تو یہ متفق ہوتے. اچھا یہ بارڈر کے حوالے سے نہیں ملا صاحب, نہیں موقع آپ کیونکہ آپ امور کے ماہر بھی ہیں, اس پہ طویل ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اسی حوالے سے برطانیہ میں لنڈن میں خاص طور پہ سیکیورٹی سمٹ ہو رہا ہے, اور اس سیکیورٹی سمٹ میں برطانیہ, جرمنی, اسپین, آسٹریلیا اور پولینڈ کے وزراء داخلہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا دورہ بھی شامل ہے, وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور پاکستان مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور غیر قانونی امیگریشن کے مسائل پر عالمی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے, یہ ان کا کہنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بارڈر سیکیورٹی اور امیگریشن کنٹرول کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا. فہیم صدار صاحب, آپ کی اسپیشلٹی سے اب فائدہ اٹھانا ہے. SIFC کے حوالے سے مختلف ماضی میں انیشیٹیوز لیے گئے,
پتہ نہیں کون سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھے جس میں اربوں روپے آ رہے تھے, پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے وہ اربوں روپے, ہم تو ان کو ڈھونڈ ہی رہے ہیں. پھر وہ ایک ایسٹس ریکوری یونٹ بنایا تھا, پھر وہ احتساب اکبر صاحب جو تھے ہمارے, وہ کہتے تھے پتہ نہیں بلینز آف ڈالر آ گئے ہیں. کوئی معیشت کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی. SIFC کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اعتماد بڑھا ہے. بارڈر مینجمنٹ, سمگلنگ کے حوالے سے جو اقدامات تھے, کنسرنز تھے جو ہمارے ٹریڈرز کے تھے, بزنس جو انویسٹرز کے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ SIFC اب ہم سموتھ جا رہے ہیں کیونکہ آگے ایک سمٹ بھی ہونے جا رہا ہے 8-9 کو؟ جی دیکھیں, وہ آپ نے منرل سمٹ کا کہا تھا اور ایک ٹرم آپ نے استعمال کی تھی انٹروڈکشن میں, وہ ہے ون ونڈو. SIFC جو ہے, میری جو اسیسمنٹ ہے وہ ہے کہ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے جس کے اندر اس کو افیکچویٹ کیا ہے قانون کے ساتھ اور آگے پورے پاکستان میں اس کے ٹینٹیکلز پھیلا کے, تاکہ جب آپ انویسٹمنٹ لاتے ہیں نا تو وہ صرف انویسٹمنٹ لائی نہیں جاتی, اس کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے. سو SIFC پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بالکل کمرشل بیسس پہ چلایا جائے. اب پاکستان بھی جو ہے نا ایک ٹرانزیشن میں سے گزر رہا ہے, تو ہم اس ٹرانزیشن کو بھول جاتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ کے بھی دیکھنا چاہیے کہ بھی ہم کتنے ٹراما سے گزرے ہیں. اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک منٹ وار ہو رہی ہو, نیکسٹ منٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہو, یہ اس طرح نہیں ہوتا, ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان ہمیشہ ریزیلینٹ رہا ہے. GDP کی گروتھ ہوتی رہی تھی جب بم پھٹ رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ SIFC از اے ون ونڈو آپریشن جس میں اچھا سرمایہ کاری, ہم اب شکر ہے ہم تھوڑا سا ذرا براڈ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کہاں سے سکتی ہے. اور میری اسیسمنٹ پچھلے میں خیال ہے میں 9-10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا آپ کا انویسٹر ہوگا نا وہ ہوگا آپ کا فارمر پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی. وہ آپ کے سب سے اچھے انویسٹر ہوں گے اور سب سے لانگ لاسٹنگ سسٹینیبل انویسٹر وہ ہوں گے. اب ان پہ نظر آنی شروع ہوگی. سر FDI کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو ہے جس میں $130 بلین سے زیادہ کا ٹارگٹ ہے جس کو ہم نے اچیو بھی کرنا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اس میں, مائنز, منرلز, ان سب چیزوں کو سب شامل کر دیا گیا ہے, IT کا شعبہ بھی اس میں شامل ہے, تو FDI کے حوالے سے اچھی خبریں آ تو رہی ہیں, اس میں ذرا تیزی کب آئے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسا گرے ایریا ہے جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا یا اس پہ ہم نے زیادہ فوکس رکھا ہے کام؟ میرے خیال ہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے بہت سارے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. دیکھیں بزنس ٹیکس ٹائم, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پیشنٹ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں بھی تھوڑا سا پیشنس ایکسرسائز کرنا چاہیے. ہمیں فوراً رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. یہ ہم پاکستانی تھوڑے سے ہم امپیشنٹ ہو گئے. اگر SIFC بنی ہے تو اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے, تھوڑا سا تو ہم ٹائم کریں نا اس میں, اور اس عرصے میں کیا کیا ایفرٹس کی گئی ہیں. جب ہم FDI 5 کمپوننٹ ہے سر, اور بڑا لارج اور بڑا کیا کہتے ہیں واسٹ سبجیکٹ ہے, واسٹ. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ FDI کا کہہ رہے ہیں, دیکھیں FDI از فکسڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, یہ تینوں اتنے بھاری لفظ ہیں, ہم اس کو ایسے ہی کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی ریئلائز کریں. ایکسپورٹ میں جو کوالٹی کنٹرول ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم یا صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہی چلتے رہیں گے؟ ہمیں کوالٹی کنٹرول کی طرف ہمارا فوکس کیوں نہیں رہا ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹ تو تب تک نہیں بڑھ سکتی بھلے ہم کچھ بھی کہتے رہیں. دیکھیں ایکسپورٹ جو ہوتا ہے نا آپ کے ٹریڈیشنل سیکٹرز میں ہوتا ہے اور نان ٹریڈیشنل سیکٹرز میں ہوتا ہے. تو جب 2020, کیونکہ اس میں خود بھی انوالو تھا, جو 2020 سے لے کے 2022 تک ایکسپورٹ شوٹ اپ ہوئی تھیں, نان ٹریڈیشنل سیکٹرز میں 33% کا انکریز آیا تھا. ایک تھوڑا سا فرق طریقہ ہوتا ہے دیکھنے کا. بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مسٹری ہے یا کچھ, اکنامکس کو سمپل رکھیں, لیکن وہ سمپل بھی کافی مشکل ہوتی ہے. اچھا سر, فلیکسیبلٹی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں, چاہے اس میں ابھی ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور IMF کو خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک دفعہ کہا کہ کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی, کیونکہ ہم بنجر کہہ کے ہم نے تو سالوں گزر گئے اور یہ بنجر کے چکر میں ہم انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کر سکے. ایگریکلچر کا بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے گلف جو ہے وہ بنجر والے معاملات اب وہاں ختم ہو گئے, وہاں ایگریکلچر پہ کام ہو رہے ہیں. یہ SIFC میں یہ ایک بڑا اچھی انیشیٹو تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ایگریکلچر کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو لینڈز کو ذرا زیر کاشت بنانے کی کوشش ہے, وہ کس حد تک سود مند ثابت ہوئی؟ دیکھیں وہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا, وہ جسٹیشن پیریڈ میں اس کا گزر رہا ہے. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے, اس کو بالکل سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ ایکو سسٹم ایک بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ اکیلی نہیں کی جاتی, انویسٹمنٹ کے ساتھ لا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ کی بیسک ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر
लॉजिस्टिक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये सारी पॉलिटिकल ट्राइबल दोनों इन्फ्लुएंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को जल्दी करना चाहते हैं, इसीलिए फिर चीज़ को फिर से करना पड़ता है। सब्र से आराम से काम करें, एक दफ़ा करें, और वो फिर सरमायाकारी लाना फिर मसला नहीं होता, फिर आपने उसको मैनेज करना होता है। और हम जा उसी तरफ रहें, मेरे ख्याल है चीज़ें प्लान आउट हो चुकी हैं, इसको थोड़ा सा ज़रा पुश और करना पड़ेगा। सरदार साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि आपका नफ्स पे हाथ होता है मईशत की और बहुत सारी चीज़ों को। टूरिज़्म को हम कहना पड़ेगा नज़रअंदाज कर रहे हैं। टूरिज़्म को आप लगता है किस तरह नज़रअंदाज करना चाहिए? जो पोटेंशियल है यहाँ पे, जो हमारे पास, हमारे जो इवन के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल यहाँ पे हो सकता है। छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना दिए जाएं, ऐसे मेडोज़ हैं, ऐसी प्लेन्स यहाँ पे मौजूद हैं कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे बहुत अर्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने जिक्र किया आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, मेहरगढ़ किधर है? बिल्कुल, ठीक है जी, जो 9000 साल पुरानी है। ठीक है जी, 4 सिविलाइजेशन इस ज़मीन पे, सिर्फ हम पहाड़ नहीं देखना चाहते, बिल्कुल, रेगिस्तान भी दिखाएं, हम अपना समुंदर दिखाएं। मैं थोड़ा सा ज़रा बहुत एहतराम ड्यू रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। आपका टूरिज़्म एक्चुअली बेहतर हो रहा है, डोमेस्टिक टूरिज़्म भी होता है और इंटरनेशनल टूरिज़्म भी होता है। हम सिर्फ इंटरनेशनल को देखते हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म, अभी जो हमारे कॉलीग बैठे हैं सवात में, वो भी क्या कह रहे थे? सर है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, खास तौर पर जो इक़दामात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और जो सहूलियात के हवाले से, बिल्कुल रिहाइश के हवाले से। अब मेहरगढ़ से मैंने बात शुरू की, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचना एक मसला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। PTDC नीड्स सपोर्ट, PTDC नीड्स टू बी मोर एग्रेसिव, लेकिन साथ ही साथ हमारे और भी टूरिज़म्स हैं जिनको हम भूल जाते हैं। वन इज़ मेडिकल टूरिज़्म, इस पे तो मैंने खुद कहा। बहुत बिल्कुल, ठीक है जी, मेडिकल टूरिज़्म इज़ शूटिंग। आपके तबादला, उसके ख्यालात का, आपके जज्बात का, आपकी मालूमात का तबादला होता है, एक दूसरे से इस्तेफादा किया जाता है। रिलीजियस टूरिज़्म को हम भूल गए। बिल्कुल, ठीक है जी, यहाँ पे जो आप ही के बलूचिस्तान में जो हिंदू धर्म के जो इलाके हैं, वो अब लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं। हाँ, मैं कोलपुर है, मच का इलाका है, और इसी तरह का फिर नज़दीक आप सिंध के स्टार्ट में बिल्कुल ले लें, शिकारपुर, जैकाबाद वगैरह। आपने फैसिलिटी की बात की, क्योंकि जो हुआ है वो भी तो हम जिक्र करें ना। आपकी बात सही है। कटास राज पे काम हुआ सर, मैं अभी गया, 400 बेडरूम्स पे उन्होंने रिहाइश गाह बनाई है। करतारपुर किसके लिए बनाया? करतारपुर बनाया है, बिल्कुल। ठीक है, वो कॉरिडोर हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए, भाई बहनों के सर कंटिन्यूएशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, इसके लिए कोई मैकेनिज्म, SIFC आप समझते हैं कि ये एक वाहिद मैकेनिज्म है जिस पर सब इक्तफा करें? और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं जी, SIFC को उसका काम करने दें, क्योंकि जब उस पर ओवर बर्डन करेंगे ना तो फिर एक और इशू क्रिएट हो जाएगा। SIFC इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसको स्पेशल पर्पस पे रहने दें। ठीक है। और जो दूसरे मामलात हैं उनको क्लेंस कर दें, एक दफ़ा स्कैनिंग करके क्लेंस कर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, उमूमी तौर पर जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उस पर बात भी होती रही है, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया, माजी में भी कहा गया कि जी हमने ये कर दिया। SIFC एक ऐसा शेल्टर है जिसके तहत ये कहा जा सकता है, क्योंकि अब तो खुल के बात करें, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बॉर्डर के हवाले बहुत ज़्यादा थे, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा, स्मगलिंग के हवाले से, फिर अपने मैकेनिज्म के तहत जो है सज़ाएँ भी उन लोगों को दी गई जो स्मगलिंग के मामलात में इन्वॉल्व थे, बॉर्डर्स की मैनेजमेंट को मौसर बनाया गया। अब तो सहूलतकारी हो रही है पावर कॉरिडोर से, तो आपको लगता है मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर है? बहुत यानी अच्छी खबर है। और वही बात जो अभी ये कहा गया कि दरअसल कुछ थोड़ा वक्त तो देना चीज़ों को, ये कॉन्फिडेंस बहाल होने में और चीज़ों के आने में और उसको ऑपरेटिव होने में कुछ वक्त तो चाहिए होगा। ये हथेली पे सरसों जमाने वाली बात तो नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी मैं टूरिज़्म पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, टूरिज़्म का इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? टूरिज़्म का वही प्रॉब्लम है जो अफ़गानिस्तान और इकनॉमिक कॉरिडोर का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं उन्हें प्रॉब्लम है, और वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके यहाँ बदअमनी। बिल्कुल कर रहे हैं, है ना? आपको भी पता है, मुझे भी पता है बिल्कुल। उसके पीछे कौन है। वो स्पॉन्सरशिप सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उस पर काबू पा रहे हैं हम, वो भी काबू पाना है। तो टेररिज्म पर जब हम अमन ज़रूरी है, अमन ज़रूरी है। जब अमन आप कायम कर देंगे और यहाँ टूरिस्ट जब पाकिस्तान में आके महफूज हो जाएगा, उसे कॉन्फिडेंस होगा, और फिर उसको वो सहूलत, जैसे आपने बताया 400 कमरे वहाँ बना दिए गए, या जैसे करतारपुर पे लोगों की शायद रिहाइश का भी कोई बंदोबस्त किया जा रहा है,
شاید ہوٹل ووٹل کی تعمیر کا منصوبہ ہے. تو اس طرح کی جب فیسلٹیز ہوں گی، ایک تو یہ چیز ہوگی آپ کے پاس، یعنی درجنوں نہیں سینکڑوں مقامات ہیں. مجھے یاد ہے صدر آئے سری لنکا کے اور وہ چاہتے تھے یہ ذرا سا آگے ٹیکسلا سے آگے کوئی مقدس جگہ ہے بدھ مت کی، جی جی وہاں جانا چاہتے تھے وہ، اور طے ہو گیا کہ وہاں جائیں گے، پلان ہو گیا. اور ڈیورن یونیورسٹی کہتے ہیں، جی ہاں. نہیں اس کی وہ نہیں، وہ ایک اور جگہ ہے، وہ قریب ہی ہے اس کے، ایک اور جگہ. تو وہاں آخر وقت پہ منسوخ ہو گیا. کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اس جگہ کو ڈیولپ نہیں کیا ہوا تھا، اور دوسرے سیکیورٹی کے ایشوز تھے کہ آپ ایک غیر ملکی صدر کو وہاں لے کے جا نہیں سکتے تھے. تو اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہاں چلے جائیں، یہ جو یہاں غار ہیں اسلام آباد کے اندر، یہ بدھ کے زمانے کے غار ہیں. بالکل. ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اچھا، جب آپ اس طرح کی ٹورزم کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ مقامی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن میں اٹریکشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر لاہور میں آج بھی ایک کلچا بن رہا ہے جو مغل زمانے سے، مغل ریسیپی سے بن رہا ہے. وہاں بیچارے غریب لوگ اس کو بنا رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کی ذرا سرپرستی کی ہو، اس کو ذرا سا آرگنائز کیا ہو، کچھ ایم بی ایز اس کے پیچھے بیٹھے ہوں، تو وہاں آپ دیکھیں جیسے ترکی کی وہ چند مٹھائیاں ہیں، اور وہ کتنا، بلکہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں چاہتا ہوں کیونکہ اب وقت کم ہے، کنکلوڈ کر دیں. یوسف زئی صاحب، بہت سارے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ماؤ ڈنڈ سے غزر ویلی کے لیے ہم نے دیکھا تھا ایک سڑک کی بات ہو رہی تھی. گلگت کا ایک سیکشن رہتا ہے جو تھاکوٹ سے رائی کوٹ تک کا ہے، اس پہ کام ہونا ہے. خیبر پختونخوا کے مانسیرہ کے مقام پر بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ منڈی مالیہ روڈ اس کو کہتے ہیں، جو پچھلی حکومت نے پتہ نہیں شروع کیا، کیا ہوا، اس کی کیا حالت بن گئی. وہاں پہ بہت خوبصورت مقام ہے، جیسے موسیٰ کا مسلح بھی اسے کہا جاتا ہے. اس طرح کے اور بھی سیاحتی مقام ہیں. آپ کو لگتا ہے ان پر بھی ایس آئی ایف سی کے تحت کام کرنا، یا ایس آئی ایف سی بھی اس انیشیٹو میں ساتھ مل کر کام کرے؟ بالکل، اگر کرے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے، فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہے، اس کے باوجود اتنے سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ فیسلٹیز دیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے ماحول انوائرمنٹ بنائیں، تو کتنے لوگ آئیں گے. آپ نے کمراٹ کا نام سنا ہوگا، جس پہ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ کے اترے تھے. آج تک کمراٹ کا روڈ اس طرح سے نہیں بنا جس پہ کام بندہ جا سکے. میں اور آپ تو اس لیے جا سکتے سر وہ ہیں ہیلی کاپٹر سے اترے تھے نا، اس لیے ہم تو عادی ہیں. جی وہ ہاں، بنی گالا سے ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے. بنی گالا کی حالت جا کے دیکھ لیں. جن جگہوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے وہاں تک آپ فیسلٹیز بنائیں، روڈز بنائیں. تو اتنے سخت روڈز پہ اگر لوگ جا سکتے ہیں تو کتنی اچھی طرح سے وہاں پہ لوگ پہنچ جائیں گے، اور آپ کی انٹرنیشنل ٹورسٹ آئیں گے. دوسری بات انہوں نے جو ذکر کیا ریلیجیس ٹورزم کے مواقع بہت ون لائنر، نہیں ملا بھائی، ون لائنر، ٹائم ختم ہو گیا. جی جی بہت شکریہ بہرحال. نہیں ملا دونوں اگر جی 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 پلیز ایس آئی ایف سی اس پر کام کریں تو آپ کے ملک میں ریونیو جو ہے وہ اتنا امڑ کے آئے گا کہ آپ کو دوسرے سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. نہیں ملا یوسف زئی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فہیم سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہے. ڈاکٹر عاصم جو ان کے فزیشین ہیں، ان کی زیر نگرانی ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے، صدر آصف علی زرداری کی طبیعت کا پوچھا ہے، اور ان کے لیے نیک تمنائیں اور دعاؤں کا انہوں نے کہا ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ صدر آصف علی زرداری جو کہ پاکستان کی جمہوریت میں جمہوری روایات اور جو سوشل اور ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے. ان کی دعائیں جو صحت ہے اس کے لیے آپ سب دعا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.